ارسلناک الا کافۃ للناس، ہم نے سارے انسانیت کے لیے بھی آپ کو رسول بنایا ہے۔ اب عزیزان گرامی وقار، کیا یہ خوشی کا لمحہ نہیں ہے؟ کیا یہ فرحت و انبساط میں جھومنے کا موقع نہیں ہے؟ اللہ کی مخلوقات کتنی ہیں؟ ہم نے پوچھا تو کہا کہ اللہ رب العزت کی مخلوقات کا تم حساب نہیں کر سکو گے، بس یہ سمجھ لینا کہ مفسرین نے فرمایا ہے جس طرح تم ایک عالم میں جی رہے ہو، ایک دنیا میں جی رہے ہو، اس طرح کے 18,000 عالم اور ہیں۔ ایک عالم میں کتنی مخلوقات ہیں یہ ہمیں نہیں معلوم، کتنے قسم کے کیڑے پائے جاتے ہیں، کتنی قسم کی مچھلیاں پائی جاتی ہیں، کتنے قسم کے چرند پرند پائے جاتے ہیں، یہ ہمیں نہیں معلوم، اس عالم میں موجود مخلوقات نہیں معلوم، لیکن فرمایا گیا ہے کہ اس طرح کے 18,000 عالم اور ہیں۔ ان عالموں کے متعلق ہمیں کہاں معلوم، لیکن اللہ نے اپنے اس آخری رسول کو صرف اس عالم کا رسول نہیں، سارے 18,000 عالموں کا رسول بنایا ہے۔ سارے 18,000 عالموں کے وہ رسول ہیں، جہاں جہاں میرے رب کی خدائی ہے وہاں میرے رسول کی رسالت بھی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے لیے رسول ہیں۔ اب آؤ میرے عزیزوں، میں آپ کو پوچھنا چاہتا ہوں، کیا وہ فرشتوں کے رسول ہیں یا نہیں؟ جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و اسرائیل کے رسول ہیں یا نہیں؟ تمام ملک اعلیٰ کے رسول ہیں یا نہیں؟ جنات کے رسول ہیں یا نہیں؟ تمام مخلوقات کے وہ رسول ہیں یا نہیں؟ ہر مسلمان یہ کہے گا، عقیدہ میرا بھی یہی ہے، وہ ہر عالم کی ہر مخلوق کے رسول ہیں۔ اب ہمیں خوشی کس بات کی ہے؟ اسی بات کی ہے وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ جب وہ رسول 18,000 عالموں میں سے اس عالم کو پسند کر کے اس عالم میں جلوہ گر ہوئے تو کیا خوشیاں منانا اس عالم والوں کے لیے فرض نہیں ہے؟ یہی تو مدینے والوں نے پکار کر کہا تھا، وجبت شکر علینا ما دعا للہ داعی، یہ اللہ کا رسول جب تک لوگوں کو بلاتا رہے گا، اے لوگوں ہم سب پر اس کا شکر واجب ہے۔ اس لیے اللہ کا بھی شکر واجب ہے کہ مولا تو کہیں پر بھی اپنے رسول کو رکھ سکتا، فرشتوں میں رکھتا، عالم جنات میں رکھتا، عالم نباتات، عالم دیگر عالموں میں رکھتا، لیکن اللہ رب العزت نے انسانوں کے عالم میں اپنے رسول کو بھیجا ہے۔ اب آؤ میرے عزیزو، یہاں سے ہماری گفتگو شروع ہوتی ہے۔ آج ولادت باسعادت کے مقدس احوال ہمیں سننا ہے اور سنانا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد مبارکہ، میلاد کا مطلب یہ عربک ورڈ ہے، میلاد پیدائش کو کہتے ہیں، جیسے آپ کہتے ہیں برتھ ڈے، برتھ ڈے کا مطلب ہوا پیدائش کا دن۔ اب عرب میں اسی کا ٹرانسلیٹ کریں تو یوم المیلاد کہتے ہیں، وہاں پر ہیپی برتھ ڈے کرنے کے لیے بھی عید میلاد کہتے ہیں۔ کسی کی بھی، صرف حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے نہیں، عرب والوں کو جا کر کے آپ پوچھیں، عرب والوں سے پوچھیں آپ ایک دوسرے کے برتھ ڈے پہ وش کیسے کرتے ہیں، تو کہتے ہیں عید میلادک، تمہاری میلاد کی خوشی ہو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، آپ یہاں یہ کہتے انگلش میں، آپ کو آپ کا پیدائشی دن مبارک ہو۔ عرب والے اس کو عید میلاد کہتے ہیں، میلاد کی خوشی ہو۔ میرے عزیزو، آج میرے کئی ساتھیوں میں بھی عربی لوگ اپنے فیس بک پہ، اپنے دیگر سوشل سائٹس پہ ایک دوسرے کو وش کرتے رہتے ہیں کہ تیری میلاد کا دن، تیری میلاد کا دن خوشی ہو، تجھے مبارک ہو۔ سوچو، دنیا میں ایک دوسرے کو وش کر سکتے ہو، اس کی کوئی حیثیت معلوم نہیں ہمیں، چور ہے کہ ڈکیت ہے کہ ظالم ہے، کیسا ہے، پھر بھی ہم کہتے ہیں تیری پیدائش کا دن تجھے مبارک ہو۔ ذرا سوچو، ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر، وہ نور خدا جو پوری کائنات کو گناہوں سے آزاد کرنے کے لیے آیا، وہ رحمت للعالمین جو ہر ایک کے لیے رحمت بن کر کے آیا، اور رب تبارک و تعالیٰ سے بچھڑے ہوئے بندوں کو اس سے ملانے آیا، کیا اس کا دن ہمارے لیے خوشی کا دن نہیں ہوگا؟ کیا ہم اپنے رسول کے دن کو، میلاد کے دن کو ایک دوسرے کے لیے وش نہیں کر سکتے؟ ہاں، یہاں پر ان لوگوں کو دلیلوں کی ضرورت ہوتی ہے جن لوگوں کے دلوں میں بغض رسول پایا جا رہا ہے، عداوت رسول ہے۔ اسی لیے دلیلیں اپنی جگہ پر میں پیش کروں گا، میلاد منانے کے ثبوت کیا ہیں، دلائل کیا ہیں، قرآن پاک سے بھی ثابت ہے میرے عزیز، قرآن پاک سے۔ میں آپ سے پوچھوں کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ایک آیت نازل فرمائی جو عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہے، انہوں نے دعا کی تھی، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء
تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، اے ہمارے رب آسمان سے ایک دسترخوان اتار. توجہ چاہتا ہوں، جسے دلیل چاہیے. آسمان سے ایک دسترخوان اتار، اے اللہ تو میری امت کے لیے آسمان سے خوان نعمت اتار. اور جس دن وہ دسترخوان اترے گا، عیسیٰ علیہ السلام یوں عرض کرتے ہیں تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، وہ دن ہمارے اگلوں کے لیے بھی عید کا ہوگا، پچھلوں کے لیے بھی عید کا ہوگا. کون سا دن؟ جس دن صرف دسترخوان اترے. قرآن کہہ رہا ہے وہ اگلوں پچھلوں سب کے لیے عید کا دن ہے. اور جس کے صدقے میں پوری کائنات کو دسترخوان ملے، وہ جس دن آئے، کیا وہ اگلوں اور پچھلوں کے لیے عید کا دن نہیں ہوگا؟ قرآن پاک آپ اٹھائیں، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری کے لیے خوشیاں منانا جائز ہے ناجائز ہے؟ اس پر تم پڑے ہوئے ہو. آج حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پر وش کرنا چاہیے یا نہیں؟ اس پر آج دیکھیں بہت سارے لوگ ماتم کر رہے ہیں. محرم میں بیچارے کالے لوگ ماتم کی ہیں، جو اوپر سے تھے اب میلاد آتے ہی اندر سے جو کالے وہ ماتم شروع کر چکے ہیں. ان کا صرف اور صرف یہی کہنا ہے رسول کی میلاد یہ صرف بریلویوں کا ہے. اور اسی لیے میں نے شاید کل یا پرسوں کہا تھا، سنی ہو آپ سب سے کوئی پوچھے تو یہی کہو میلاد منانا کہاں لکھا ہے؟ سنیوں کی قسمت میں لکھا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہماری قسمت میں لکھا ہے. قرآن کی آیت کے ذریعے سے بھی میں تمہیں بتاتا ہوں. اللہ رب العزت فرما رہا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. 11ویں پارے کی آیت ہے. اللہ فرما رہا ہے اے رسول آپ فرما دیں اپنی امت سے کہ جب جب اللہ کا تمہارے پاس فضل آئے، اللہ کی رحمت اترے، فبذلک فلیفرحوا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، قرآن کی آیت لفظ پر توجہ دو. قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اے محبوب آپ فرما دیں اللہ کا فضل جب اترے اور اللہ کی رحمت جب تمہارے اوپر آئے، فبذلک فلیفرحوا، تو یہ جیسے ہی ملے امت کو چاہیے کہ وہ خوب خوشیاں منائے. کون کہہ رہا ہے؟ رب ذوالجلال. وہ فرما رہا ہے جب جب میں تم پر فضل اتاروں اور رحمت اتاروں تو تم سب کے سب مل کر خوشیاں مناؤ. فلیفرحوا، سب کے سب چاہیے کہ خوشیاں منائیں. اس صیغے پر، اس لفظ پر توجہ دیں. پھر میں نے پوچھا اے رب ذوالجلال تیری رحمت ہے کیا؟ جب وہ اترے تو ہمیں خوشیاں منانا چاہیے، تیری رحمت کیا ہے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. تجھے معلوم نہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے پورے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. تو جب وہ رحمت آئے تو چاہیے کہ خوشیاں منائیں. اب یہ قرآن کے حکم سے ہے، جس وقت تم پر کوئی فضل آئے، کوئی رحمت آئے تو خوشیاں منانا چاہیے. اب مجھے بتاؤ رسول رحمت بن کر آئے یا نہیں؟ رسول رحمت بن کر آئے یا نہیں؟ اور جس وقت رسول رحمت بن کر کے آئے ہیں تو ان کو جو رحمت سمجھتا ہے وہ خوشیاں بھی منائے گا. اور خوشیاں کون نہیں منائے گا؟ جس کے لیے وہ زحمت ہو، جس کے لیے زحمت ہو وہ خوشیاں نہیں منائے گا. اس کو بھی شاعر نے، عاشق رسول نے اپنے شعر میں پرو کر کے کہا ہے نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. اس لیے کہ روایات میں جس دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اس دن شیطان اپنے پیچھے ہاتھ مارتے ہوئے چیخ مار رہا تھا اور مٹی اٹھا کر اپنے سر پر مار رہا تھا اور گھوم گھوم کر کے چلا رہا تھا کہ میری ساری محنتیں برباد ہوئیں، ساری محنتیں غارت ہو گئی. وہ اپنے چیلوں میں، اپنی ذریت میں یہ پکار کر کہہ رہا تھا کہ ساری محنتیں رائگاں ہو گئی. کیوں؟ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اس لیے کہ اب وہ شیطان سے بندوں کو آزاد کرا کر اللہ رب العزت کی وحدانیت کی طرف لانے والے تھے. تکلیف کس کو ہو رہی تھی 12 ربیع الاول کو؟ تکلیف کسے ہو رہی تھی 12 ربیع الاول کو؟ یہ سب کو معلوم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے ہیں. کائنات کو خوشیاں منانا چاہیے اور یہ احسان ہے
میں یہاں بتاؤں اے سنیوں، اے مسلمانوں، یہ صرف تم پر اللہ کا احسان نہیں، میں کہتا ہوں پورے ورلڈ پر، چاہے وہ کسی بھی دھرم سے تعلق رکھتا ہو، اس سے بھی چاہیے کہ رسول کی آمد پر خوشیاں منائیں. اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تشریف لائے، اللہ نے آپ کے آتے ہی یہ بھی فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے رسول پچھلے قوموں کی طرح اب آپ کی اس قوم پر میں عذاب نہیں اتاروں گا، اس لیے کہ آپ ان کے درمیان میں ہیں. انت فیہم میں شامل ہو گئے، منکر بھی، عدو بھی، سب آ گئے. یعنی صرف مسلمانوں پر اللہ کے رسول رحمت بن کر نہیں آئے، سب پر رحمت ہے. رسول ہمارے درمیان ہیں، اس لیے خسف اور مسخ کا عذاب نہیں آتا آج، ورنہ اللہ رب العزت کا عذاب گھیر لیتا. ارے ناپ تول میں کمی کرتی قوم شعیب تو اللہ نے ہلاک کر دیا. قوم لوط کی بیماریاں آج بھی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ویسا عذاب نازل نہیں کیا. لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تھا، نوکیلے پتھر برسائے گئے تھے ان کے سروں پر. وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان پر نوکیلے پتھر مار کر کے انہیں ہلاک کیا گیا تھا. گیزم تھا ان کے اندر، ہومو سیکسول. اس بیماری کو کیا آج نہیں دیکھ رہی دنیا؟ سب بچے ہوئے ہیں، برکت رسول اللہ کی ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود ہیں. میں چاہتا ہوں آج یہ عالمی پیغام میں بتاؤں کہ 12 ربیع الاول شریف صرف مسلمانوں کے لیے رحمت کا دن نہیں ہے، ورلڈ پیس ڈے کا نام 12 ربیع الاول ہے. پوری دنیا کے لیے امن کا دن ہے، رحم کا دن ہے. اللہ رب العزت نے ہر ایک کو عذاب سے بچانے کی بشارت دی ہے. عزیزان گرامی وقار، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد کے متعلق دلائل بہت سارے ہیں. ہاں جس شکل سے منا رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے زمانے کے بڑھتے بڑھتے ہر چیز میں ترقیاں ہوتی رہتی ہیں. سب سے بڑا سوال سنیوں سے یہی کیا جاتا، صحابہ نے منایا تھا، تابعین نے منایا تھا، اولیاء نے منایا تھا، یہ تو اب کے زمانے میں منایا جا رہا ہے. جلوس جو ہے اس کی تاریخ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی فرمایا 8ویں صدی ہجری میں بعض عشاقان رسول نے جلوس نکال کر اپنے آقا کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا، لیکن اس وقت موجود امت کے سارے علماء نے اس کو برا نہیں سمجھا، اس کو خراب نہیں سمجھا. بہرحال میں آپ کو بتاؤں، صحابہ نے منایا تھا، یہ بار بار سوال کرتے ہو، تابعین نے منایا تھا. ارے میاں وہ تو روز مناتے تھے میرے آقا کی میلاد، تم تو 12 ربیع الاول سال میں ایک بار کر رہے ہو. صحابہ روز مناتے تھے. میلاد کا مطلب کیا ہے؟ جاؤ پوچھو. حسان بن ثابت ہمیشہ کہتے تھے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. یہی تو میلاد مصطفیٰ ہے. اے رسول، آپ سے زیادہ حسین میں نے کسی کو دیکھا نہیں، آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا نہیں. یہ تو صحابہ میلاد نہیں منا رہے ہیں. صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قصیدے پڑھتے تھے. اب آؤ ہجرت کا وہ واقعہ تو سنو ذرا. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تشریف لا رہے تھے مکہ سے مدینہ طیبہ، 14 دن تک مدینے والوں نے انتظار کیا ہے. تم 11 روز سے انتظار کر رہے ہو، 12ویں شب آئے گی. مدینے والے 14 دن تک. جیسے ہی حضور مکہ سے نکل چکے خبر ہوئی، مدینے کے سارے لوگ ٹیلوں پر جا کر کھڑے ہوتے تھے اور انتظار کرتے تھے کہ وہ نور والا کب تشریف لا رہا ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کب آ رہے. مدینے والوں نے، بہت سارے لوگوں نے دیکھا نہیں تھا، دیکھنے کی طرف تھی. مجھے بتاؤ آج آپ میلاد کی گھڑی کے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں ادب سے، یہ انتظار ہے؟ یہ مدینے والوں کی سنت ہی تو ہے. وہ 14 دن تک انتظار کی آمد مصطفیٰ کا. اور جس وقت رسول پاک کی آمد ہوئی، اب حدیثوں میں ہے، بخاری شریف بھی پڑھو آپ، مسلم شریف بھی پڑھو، حدیثوں میں موجود ہے، فرمایا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسے ہی قبا کی چوٹیوں سے نظر آنے لگے، جتنے مدینے میں حبشی تھے وہ اپنے نیزے نکالے، ڈھال نکالے، اور اپنا مخصوص جو ان کا رقص ہوتا تھا اس سے وہ رقص کرنے لگے. ڈھالوں پر اپنے نیزے مار مار کر کہتے تھے محمد عبد صالح، محمد عبد صالح. یہ الفاظ تھے حبشیوں کے. اور اس کے بعد بنو نجار ایک خاندان تھا، اس خاندان کی ساری بچیاں
اپنے ہاتھوں میں دف لے کر کے آئیں، یوں کہتی تھی طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ یہ آگے پورا موجود ہے قصیدہ جس میں وہ کہتی ہیں انت شرفت المدینہ مرحبا یا خیر داعی۔ یہ گنگناتے ہوئے وہ یوں کہہ رہی تھی ہم پر 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا ہے۔ کہاں سے؟ سنیت الوداع کی گھاٹیوں سے۔ اس کے آنے پر ہم پر شکر واجب ہو گیا ہے۔ مجھے بتاؤ یہ میلاد نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ حضور پاک کی میلاد کا مطلب ہے حضور کی سیرت بیان کرنا، حضور پاک کی تعریف بیان کرنا، یہی تو میلاد ہے۔ ہم مجلس میلاد کا مطلب کیا ہے؟ صرف 12ویں شب کو منانا یہی نہیں، سال بھر جب بھی آپ میرے آقا کے تذکرے کریں گے ہم اس کو میلاد مصطفیٰ ہی کہتے ہیں۔ مولود کی محفل ہے، مجلس میلاد ہے، جہاں رسول پاک کی آمد کے قصے بیان کیے جائیں، تعریف و توصیف بیان کی جائے، وہ میلاد ہے۔ صحابہ نے کیا ہے میرے عزیزو۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تشریف لائے تو کیا حضور نے منع کر دیا؟ جو ہجرت کے بعد حضور تشریف لا رہے تھے۔ اچھا اس میں یہ بھی دیکھیں جب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائیں تو اس وقت کا احترام اور تعظیم کرنا یہ صدیق اکبر نے بھی سکھایا ہے، اس کی ایک خصوصیت ہونی چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے آج آپ ہمارے ممبر کو، ہمارے یہاں پر اسٹیج کو الگ انداز سے دیکھ رہے ہوں گے، اس لیے کہ یہ آئے ہیں میلاد مصطفیٰ کے احترام میں۔ مسجد آج الگ رونق لی ہوئی ہے، یہاں الگ ایک روشنی ہے، کیونکہ اس ساعت اور اس گھڑی کے احترام میں، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ ہم اس گھڑی پر بھی سلام بھیجتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا تھا جانتے ہیں آپ؟ مدینے والے جب دیکھ رہے تھے گردنیں پھلان پھلان کر دیکھتے تھے، اچھل اچھل کر دیکھ رہے تھے، دور سے وہ نظر آ رہے تھے۔ آنے والوں میں 2 لوگ تھے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق اور ان کا ادب بھی تو دیکھیں۔ جب مدینے والے دف بجانے لگے اور اچھل اچھل کر دیکھنے لگے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا جبہ اتار دیا، تہبند ہے، اور جبہ اتار کر ایک لکڑی میں لگایا اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر جھنڈے کی طرح ہلانے لگے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے پاک کے اوپر ہلانے لگے۔ کیوں کیا ایسا انہوں نے؟ کیوں کیا؟ یہی تو ہم بھی کہتے ہیں جب وہ آمد مصطفیٰ ہو تو ہم لہراتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ گھڑی عام گھڑی نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے یوں کیا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے پوچھا بھی ابو بکر اتنے دن سے مکہ سے چلے یہاں تک پہنچے، وہ آپ نے جبہ اتارا نہیں، لہرائے نہیں، مدینہ قریب آیا اور تم یہ اپنا جبہ اتار کر کے لہرا رہے ہو۔ صدیق اکبر کے عشق کو لاکھوں سلام، ادب و احترام کو لاکھوں سلام۔ عرض کرتے ہیں آقا بہت سارے مدینے والوں نے آپ کو اب تک دیکھا نہیں، میں یہ سوچتا ہوں کہیں وہ غلطی سے مجھے رسول نہ سمجھ لیں، میں نے اپنا جبہ اتار دیا ہے تاکہ مدینے والوں کو پتہ چلے آقا اور ہے غلام اور ہے۔ جھنڈے لہراتے ہیں تو پتہ چلتا ہے آقا تشریف لا رہے ہیں۔ یہ صدیق اکبر نے کر کے بتایا ہے، جب رسول تشریف لا رہے ہوں تو جھنڈے لہرائے جاتے ہیں، اس لیے کہ اس گھڑی کا ادب ہو، اس کا احترام ہو۔ مدینے والوں نے دیکھ کر ہی پہچان لیا جو لباس اتار کر آ رہا ہے وہ غلام رسول ہے، اور جس کے سر پر جھنڈا لہرا رہا ہے اگرچہ جبے کا ہو وہ محمد الرسول اللہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آنے کا ادب و احترام مدینے والوں نے بھی کیا تھا۔ اب میں یہ کہتا ہوں کہ جسے مدینے والوں کی خوش قسمتی ملی وہ میرے آقا کی میلاد منائے گا، اور مدینے والوں میں اس کا حشر بھی ہوگا، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی عادت کو اپنائے گا دنیا میں قیامت کے دن وہ اسی قوم کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اے وہابیو تم مکہ کے ابلیس کے ساتھ غم مناؤ،
اور تمہارا قیامت کے دن حشر انہی کی جماعت کے ساتھ ہوگا۔ ہم آج کمکمے بھی لگائیں، جھنڈے بھی لہرائیں، 12ویں شب کو علل اعلان کہیں کہ آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا، عالم میں رنگ بدلا صبح شب ولادت، ہم اس فخر کے ساتھ کہیں گے، اس لیے کہ مدینے والی قوم کے طریقے پر ہم نے کیا ہے، اور رسول نے فرمایا جو جس قوم کی مشابہت کرتا ہے قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ فخر کرو، قیامت کے دن انشاءاللہ ہم سب مدینے والوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، مدینے والوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے جو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ادب و احترام کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد کا ایک اور جواز ہے جہاں حضور کی تعریف بیان ہو رہی ہوں، کہاں وہ اس وقت کی بات میں کر رہا ہوں جب کوئی نہیں تھا، کوئی نہیں، نہ بلبل کا ترنم، نہ پھولوں کا یہ کھلنا، کچھ بھی نہیں کائنات میں۔ اللہ رب العزت نے ایک مجلس سجائی جس کو کہتے ہیں یوم میثاق، یوم میثاق، وعدے کا دن۔ یہ کون سا دن تھا؟ اس میں صرف نبیوں کی روحوں کو جمع کیا، اس کے بعد کائنات میں قیامت تک پیدا ہونے والے سب کی روحوں کو جمع کیا۔ ہم بھی تھے، آپ بھی تھے وہاں پر، ہم سب کی روحیں وہاں جمع تھیں۔ یہ قرآن میں ہے، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدم، اللہ نے سارے آدم کی اولاد سے یہ وعدہ لیا ہے۔ کس چیز کا وعدہ؟ وہ پورا یوم الست جس کو کہتے ہیں، یوم الست بھی ہے، یوم میثاق بھی ہے، کروڑوں تھے کہ اربوں تھے واللہ عالم، اس میں نبیوں کی روحیں بھی تھی، صدیقین بھی تھے، شہداء بھی تھے، صالحین بھی تھے، اولیاء بھی تھے، مومنین بھی تھے، کافرین بھی تھے، مشرکین بھی تھے، سب تھے۔ سب کی جماعت میں اللہ نے سب سے پہلا سوال یہ کیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ساری روحیں چپ تھیں، خاموش تھیں۔ سب سے پہلے ایک روح نے جواب دیا، بھلا اے اللہ کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ اور یہ روح تھی محمد رسول اللہ کی، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آواز پر پھر سارے نبیوں نے کہا، نبیوں کی آواز پر صدیقین نے کہا، صدیقین کی آواز پر صالحین نے کہا، صالحین کی آواز پر متقین مومنین نے کہا، اور تمام روحوں نے پکارا اس کے بعد، اے اللہ تو ہی تو ہمارا رب ہے، تو ہی تو ہمارا رب ہے۔ اللہ نے کہا اس بات کا تم اقرار کرتے ہو، وعدہ کرتے ہو؟ سبوں نے کہا ہم وعدہ کرتے ہیں کہ دنیا میں جانے کے بعد بھی تجھ کو ہی رب مانیں گے، لیکن آنے کے بعد کچھ روحیں اس وعدے پر قائم رہیں اور کچھ روحیں اس وعدے کو توڑ چکی ہیں۔ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے، وعدہ وفا کرنے والی روحوں میں ہمارا نام ہے۔ ہم نے اللہ کو آج بھی رب تسلیم کیا ہے، اللہ اسی پر ہماری موت عطا فرمائے۔ اب یہاں پر ایک وعدہ اللہ نے اپنے رب ہونے کا لیا، میں رب ہوں یا نہیں؟ سب نے کہا تو ہی ہمارا رب ہے۔ دوسرا، اب مخصوص لوگوں کی محفل تھی، عام انسانوں کی نہیں۔ 1,24,000 کم و بیش جتنے نبی دنیا میں جانے والے تھے، سب کی روحوں کو ایک جگہ جمع کیا۔ یہ بھی قرآن پاک میں موجود ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے سارے نبیوں سے اللہ نے ایک وعدہ لیا کہ تمہیں میں دنیا میں بھیجوں گا، اور تمہاری موجودگی میں اگر میرا یہ حبیب رسول آ جائے، میرا یہ محبوب رسول آ جائے، اس کی میلاد ہو جائے، یہی تو بات ہے، یہ رسول کی ولادت ہو جائے تو تم کیا کرو گے اے سارے نبی؟ یہ رسول کا یہاں پر اس عالم ارواح میں قصیدہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ تعریف بیان ہو رہی کہ نہیں؟ اللہ فرما رہا ہے سارے رسولوں نے کہا، سارے رسولوں سے اللہ نے فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم سب کے سب اس پر ایمان لاؤ گے، اس رسول پر ایمان لاؤ گے۔ تمہاری اپنی شریعتیں، تمہاری ساری امتیں سب ایک طرف ہوں گی، اگر یہ رسول تمہاری حیات میں آ جائے تو تمہاری شریعتیں منسوخ ہوں گی، تم اس رسول پر ایمان لاؤ گے، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور اس کی مدد بھی کرو گے۔ اب اتنا ہی نہیں، اللہ نے حکم دیا، اس کے بعد پوچھا قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا،
سبھی کی روحوں نے کہا اے اللہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ یہ رسول جب آئے گا ہم اس پر ایمان لائیں گے، ہم اس کا تعاون کریں گے، ہم اس کی مدد کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اخیر میں فرمایا قالوا اقررنا قال وانا ذلك من الشاہدین وانا معکم من الشاہدین۔ اللہ نے فرمایا یاد رکھو اس بات پر میں بھی تمہارے ساتھ گواہ رہوں گا۔ حضور پاک کی آمد کا تذکرہ کہاں ہو رہا ہے؟ حضور کی ولادت سے کئی ہزار سال پہلے، حضور کی آمد سے کئی ہزار سال پہلے۔ مجھے بتاؤ میلاد کی مجلس آج ہم سجا رہے ہیں، میں تو کہتا ہوں جب کوئی نہیں تھا تب بھی انبیاء کے درمیان اللہ نے اپنے رسول کی تعریف بیان کی۔ یہی تو مجلس میلاد کا مقصد ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت پاک کے تذکرے یہ یوم الست میں بھی تھے، یوم میثاق میں بھی تھے۔ اب آؤ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نوری سفر کے متعلق میں عرض کروں۔ یہ نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بڑی منزلوں سے یہاں تک تشریف لایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے کیا پیدا کیا؟ کائنات میں کون سی چیز پیدا ہوئی؟ عزیزان گرامی وقار، خود میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کو حدیث جابر کہتے ہیں، مصنف ابن عبد الرزاق میں یہ حدیث پائی گئی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت جابر سے کہا اے جابر، سب سے پہلے اللہ نے مخلوقات میں تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ حضور نے فرمایا کہ سب سے پہلے اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا۔ وہ رسول کا نور کیسا تھا، کیا تھا، یہ اللہ بہتر جانے۔ حدیث پاک میں یہ ملتا ہے، اور مدارج النبوہ میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی 12 منزلیں بتاتے ہیں کہ نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کیسے پیدا کیا گیا۔ کچھ بھی نہیں تھا، آدم تھے نہ حوا تھی، نہ کائنات کی کوئی چیز، نہ جنت دوزخ لوح قلم عرش کرسی، کچھ نہیں، صرف اللہ رب العزت۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کنت کنزا مخفیا فاردت ان اعرف فخلقت الخلق، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حدیث قدسی ہے، یعنی اللہ خود فرما رہا ہے، رسول کی زبان ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا کنتو کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ اللہ فرما رہا ہے میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فاردت ان اعرف، تو میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں پہچانا جاؤں، میرا تعارف ہو سب کے سامنے۔ فخلقت الخلق، پھر میں نے ایک مخلوق پیدا کیا، ایک مخلوق، سب سے پہلی مخلوق۔ الخلق سے مراد کیا ہے؟ وہ نور مصطفیٰ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے نور کو پیدا کیا۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ یہ نور کہاں تھا، کیا کر رہا تھا؟ 9 لاکھ سال پہلے کی بات، آدم علیہ السلام کی ولادت سے تقریباً 9 لاکھ سال پہلے، اور بعض روایت میں 5 لاکھ سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے نور کو پیدا کیا۔ اب یہ نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عالم وحدانیت میں اپنے رب کی مدح و سرائی کرتا رہا، اور یہ نور اپنے رب کی وحدانیت میں رقص کرتا، اور اس کے بعد 12,000 سال کے بعد یہ دوسری منزل میں آیا، 12,000 سال کے بعد تیسری منزل میں، یہاں تک کہ 12 منزلیں یہ اس نور نے طے کی۔ اس میں الگ الگ منزلیں طے کرائی گئیں، یعنی اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اس کی ایک منزل تھی، اور اللہ رب العزت کے صفات کو پہچاننے والی ایک منزل تھی، معرفت کی ایک منزل تھی، حقیقت کی ایک منزل تھی۔ اس طرح کی 12 منزلیں طے کی گئیں۔ اس کے بعد اب حدیث سنو، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے اپنے نبی کے نور کے 4 حصے کیے، 4 حصے کیے۔ اب یہ 4 حصے جو ہوئے، ایک حصے سے الگ چیز بنائی گئی، دوسرے حصے سے الگ، جیسے حدیث میں ایک حصے سے اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا، پھر عرش کو پیدا کیا، پھر لوح کو پیدا کیا جس پر سارے انسانوں کی تقدیر لکھی گئی، پھر قلم کو پیدا کیا، چوتھا حصہ باقی تھا، پھر اس میں 4 حصے کیے گئے، پھر ان میں سے اللہ رب العزت نے ایک حصے سے سارے نبیوں کے نور کو پیدا کیا، پھر متقین کو پیدا کیا، مومنین کو پیدا کیا، پھر جو بچا نور کا حصہ تھا پھر اس میں 4 حصے کیے گئے، ان میں سے ایک حصے سے سورج کو پیدا
پیدا کیا گیا, چاند کو پیدا کیا گیا, پھر ایک حصے سے سارے ستاروں کو پیدا کیا گیا, پھر جو چوتھا حصہ تھا پھر اس میں 4 حصے ہوئے, ان میں سے ایک حصے سے اللہ نے سارے ستاروں کو, سیاروں کو پیدا کیا, کائنات کے عجائبات کو پیدا کیا, جنات کو پیدا کیا. پھر چوتھا جو حصہ تھا ان میں سے 4 حصے پھر ہوئے, ان میں سے ایک حصے سے سارے فرشتوں کو پیدا کیا, پھر ایک حصے سے آسمان کو, ایک حصے سے زمین کو, یہاں تک کہ یہ حدیث بڑی طویل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیان کرتے رہے. تیرے نبی کے نور کے 4 حصے اللہ نے کیے. پہلے 3 حصوں سے الگ چیزیں بنائی, چوتھے حصے میں پھر 4 حصے. یہ کرتے ہوئے میرے آقا نے یہاں تک بنایا کہ قیامت تک ہونے والی تمام اشیاء کو اللہ نے تیرے نبی کے نور سے پیدا کیا ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور سے ساری کائنات کی ہر چیز کو پیدا کیا. اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. میرے آقا جانے کائنات ہیں, اصل کائنات ہیں, مقصد کائنات ہیں. اللہ رب العزت نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو اتنی منزلوں سے گزارا. اس کے بعد اب اندازہ کریں آپ, حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کے ایک حصے سے جو سورج بنا ہے, جو ستارے بنے, جو چاند بنے, ان میں اتنی روشنی ہے کہ پوری کائنات کو چمکا رہے ہیں. تو جس نور مصطفیٰ میں اللہ نے سراپا نور رکھا ہے وہ پوری کائنات کو کیسے نہیں جگمگا سکتا ہے, کیسے نہیں روشن کر سکتا ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے پورا قصیدہ نور میرے آقا کی شان میں لکھا ہے. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا, صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. نور کا قصیدہ اعلیٰ حضرت نے پورا حضور کے ہر عضو کو نور کہا ہے. کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین سات, قرآن کی آیت ہے میرے عزیزو. کاف ہا یا عین صاد, یہ سورہ مریم کی شروع کی آیت ہے, اور اس کو بعض محدثین نے کہا یہ اسم اعظم ہے. اسم اعظم, اس کی تلاوت سے اللہ ہر دعا قبول کرے گا. کاف ہا یا عین صاد, لیکن عاشق رسول جب پڑھتا ہے اس میں اپنے نبی کو ہی دیکھتا ہے. اعلیٰ حضرت یوں کہتے ہیں کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد, یعنی کاف جو لکھا رہتا ہے اس کی شکل میرے آقا کے گیسوئے پاک کی طرح ہے. ہا جو ہے گول ہوتا ہے, دہن مبارک چہرے مبارک کی طرح ہے. یا جو ہے لمبی ہوتی ہے, حضور کے ابرو کی طرح دکھتی ہے. عین اور صاد گول گول ہوتے ہیں, میرے آقا کی آنکھوں کی طرح دکھتے ہیں. کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد, تیری صورت میں ہے اترا سورہ نور کا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے پاک پر بھی قرآن کی آیتیں آئی ہوئی. عزیزان گرامی وقار, رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو منزلیں طے فرمائی, اب وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 9 لاکھ سال کے بعد ہو یا 5 لاکھ سال کے بعد ہو, جب اللہ تعالی نے مخلوقات کو پیدا کرنا چاہا تو سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. آدم علیہ السلام کی پیدائش آپ نے اس سے قبل بھی سنا, زمین کی مختلف مٹی لی گئی اور اسے گوندھا گیا اور اس کے بعد اس میں روح ڈالی گئی. ان کی پیشانی میں نور مصطفیٰ رکھا گیا. اب اللہ رب العزت کے نور کی یہ امانت کہاں منتقل ہوئی؟ جبین آدم میں آئی. بعض عاشقان رسول تو یہ بھی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا اور سارے فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم, آدم کو سجدہ کرو, تو ان کو جو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا اصل وجہ تو وہ نور مصطفیٰ ہی تھا. وہ نور مصطفیٰ جو جبین آدم میں تھا, پیشانی آدم میں جگمگا رہا تھا. آدم علیہ السلام نے وہ امانت اٹھائی, سنبھالی, اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور پاک کو آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا. تو صرف یہ نہیں کہ انہیں معلوم بھی نہیں تھا, بلکہ میں آپ کو یہ سفر مبارک بھی بتا دوں جو ہماری عادت ہے. ہم رسول پاک کا شجرہ پاک بھی تلاوت کرتے ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شجرہ پاک کی تاثیر بھی یہ ہے,
اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے زبانوں میں سلاست عطا کرتا ہے، رزق میں برکت دیتا ہے، اس لیے کہ ہمارے آپ کے دوسروں کے نسب کا تو چھوڑو، کائنات کا جو سب سے افضل و اعلیٰ رسول ہے اس کے شجرہ نسب میں بڑی تاثیر ہے۔ میں آپ کو یہ بتاؤں، اس نور نے جو منزلیں طے کی، یہ نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 5 لاکھ سال یا 9 لاکھ سال اپنے رب ذوالجلال کے جلوں میں رہا۔ اللہ نے اس کے بعد اسی نور کے حصوں سے جنت بھی بنائی، لوح بھی بنایا، عرش بھی بنایا، کرسی بھی بنایا، قلم بھی بنایا، ساری چیزیں بنائی۔ اسی کو تو اقبال نے کہا ہے، لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب۔ یعنی حدیث میں ہے نا، بعض حدیثوں میں یہ ہے، حضور نے فرمایا سب سے پہلے اللہ نے لوح کو بنایا، تختی۔ ایک حدیث میں سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا، پیدا کرنے والی چیزوں میں سب سے پہلے اللہ نے لوح کو بنایا۔ ایک حدیث میں ہے قلم کو بنایا، اور ایک حدیث میں الگ تو پوچھا گیا کس کو پہلے بنایا، اور ایک حدیث میں تو حضور فرما رہے میرے نور کو سب سے پہلے پیدا کیا۔ یہ 3 الگ الگ چیزیں ہوئی، تو پہلے ہے کون؟ لوح کو پہلے پیدا کیا کہ قلم کو پہلے پیدا کیا یا نور مصطفیٰ کو؟ اقبال جیسا عاشق جو ہے یہاں پر ہمارے ذہنوں کو قریب کر کے سمجھاتا ہے، اس میں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، کس کو پہلے پیدا کیا۔ اقبال کا شعر یہ کہتا ہے، یا رسول اللہ لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب۔ جس کو اللہ نے پہلے پیدا کیا وہ شکل تو آپ ہی کی تھی، لوح سے مراد آپ ہی ہیں، قلم سے مراد آپ ہی ہیں، کتاب سے مراد بھی آپ ہی ہیں۔ لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے وجود میں حباب۔ عزیزان گرامی وقار، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ جو منزلیں ہیں، جبین آدم میں آئے، اب جب جنت سے اتر کر دنیا میں آئے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور لے کر کے ہی دنیا میں آئے۔ یہاں جب آئے 350 سال تک حضرت حوا سے الگ رہے، پھر اس کے بعد ملاقات ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ بھی قبول ہوئی مصطفیٰ کریم کے وسیلے سے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہی آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ اللہ رب العزت نے دونوں کو ملایا، شوہر اور بیوی کو، جن کا نکاح جنت میں ہو چکا تھا۔ دنیا میں آنے کے بعد 350 سال تک مل نہیں سکے، لیکن عرفات کے میدان میں دونوں کی ملاقات ہوئی۔ اب اس کے بعد سلسلہ چلا، آدم علیہ السلام کی عمر مبارک تقریباً 1000 سال کی ہوئی۔ کتنی؟ 1000 سال کی، بے شمار اولاد آپ کی ہوئی۔ آپ کا اولاد کا جو نسب کا سلسلہ تھا، اس لیے کہ دنیا کو ابھی وجود میں لایا گیا تھا، نسل انسانی کی ارتقاء ہونی تھی۔ روزانہ آدم علیہ السلام کے گھر میں بچے کی ولادت ہوتی تھی، روز ان کی بیوی روز حاملہ ہوتی، روز بچے کی ولادت ہوتی۔ اس طرح آپ کی اولاد میں ایک ہونہار اور صالح فرزند پیدا ہوئے، جن کا نام شیس رکھا گیا، وہ بھی نبی ہوئے۔ جب حضرت شیس علیہ السلام پیدا ہوئے تو آدم علیہ السلام کی پیشانی میں ہلکا پن آیا، شیس کی پیشانی چمکنے لگی۔ حضرت آدم علیہ السلام سمجھ گئے نور مصطفیٰ منتقل ہو کر شیس کی پیشانی میں آ گیا ہے۔ حضرت شیس علیہ السلام کی جبین مبارک چمکتی تھی۔ میرے عزیزو، یہ چمک جو ہے حضور کے سارے آبا و اجداد میں پائی گئی، سارے حضور کے جتنے باپ آدم علیہ السلام تک آتے ہیں نسب میں، سب کی پیشانیاں چمکتی تھی۔ حضرت شیس علیہ السلام کو دیکھا آدم علیہ السلام نے، ان کی الگ سے تربیت کی، الگ سے ساری اولاد میں ان کو الگ مقام دیا، اور پھر یہ کہتے رہے۔ حضرت شیس علیہ السلام کا جو نکاح ہوا، اس زمانے کی حضرت آدم علیہ السلام کی بیٹیوں سے ہی ان کے نکاح ہوتے تھے، بھائی بہن کے نکاح ہوتے تھے، صرف ان کی شریعت میں، باقی کسی کی شریعت میں جائز نہیں، اس لیے کہ اس وقت انسان اتنے ہی تھے، ایک ہی باپ کی اولاد تھے۔ اپنی بیٹیوں میں جو سب سے پاکیزہ تھی، آدم علیہ السلام نے ان کے ساتھ حضرت شیس کا نکاح کیا۔ شیس علیہ السلام کے نکاح کے بعد چند ہی دنوں کے بعد دیکھا گیا شیس علیہ السلام کی جبین مبارک سے وہ نور غائب نظر آ رہا ہے۔ انہوں نے بھی سمجھ لیا کہ یہ نور منتقل ہو چکا ہے۔ حضرت شیس علیہ السلام سے یہ نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یانش میں آیا۔ یہ یانش حضرت شیس علیہ السلام کی اولاد میں سب سے بڑے تھے اور سب سے زیادہ پرہیزگار، اپنے باپ کے وفادار،
اتنے اعلیٰ اخلاق تھے. ان کو دیکھ کر کے بھی شیس علیہ السلام نے تربیت کی, الگ سے ان کی تربیت کی اور بتایا کہ بیٹا تمہارے پاس اللہ نے ایک بہت بڑی امانت رکھی ہے, تم ادھر ادھر نظر نہیں کرو گے, تمہارا ہر عضو, تمہارا ہر لمحہ پاک ہونا چاہیے, اس لیے کہ تمہارے پاس اللہ کی ایک بہت بڑی امانت. دیکھیں اس امانت کو ہر باپ نے محفوظ رکھا اور تربیت بھی ویسی کی. حضرت یانش کا جب نکاح ہوا وہ بھی اپنے اشرف خاندان میں, اعلیٰ خاندان میں, جب ان کے گھر ان کی دلہن آئی چند سالوں کے بعد حضرت یانش کی پیشانی مبارک سے بھی وہ نور غائب نظر آیا. انہوں نے محسوس کر لیا کہ نور منتقل ہو چکا ہے. یہ اس زمانے میں سب کو دکھتا بھی تھا, معلوم بھی ہوتا تھا. میاں سب کی پیشانیاں لوگ تو دیکھتے ہوں گے, لیکن ایک پیشانی اگر سورج سے زیادہ چمکنے لگے تو سب کو پتہ ہی چل جائے گا یہ کوئی عام انسان نہیں, اس کے پاس کوئی خصوصیت تو ہے. اور جس کے پاس یہ نور ہوتا تھا, ہر زمانے کی بات یہ ہے, اس شخص سے شادی کرنے کے لیے ہر عورت بےتاب رہتی تھی. ہر عورت جو اس زمانے کی مخصوص عورتیں ہوتی وہ یہ نور کو دیکھتی اور پیغام نکاح بھیجتی, اور جس نصیب والی عورت کے حصے میں وہ آتا وہ دلہن بن کر کے آتی. حضرت یانش کے بعد ان کے بیٹے قینن تھے. قینن کی پیشانی پاک میں وہ نور مصطفیٰ منتقل ہوا. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کی یہ منزلیں ہیں جو سفر کر رہی ہیں. نور خدا چلتا ہوا آدم کی جبین میں, جبین آدم سے شیس کی جبین میں, جبین شیس سے یانش کی جبین میں, جبین یانش کی سے قینن کی جبین میں, اور یہاں قینن کی جبین سے پیشانی سے حضرت محلیل کی جبین پاک میں آیا. محلیل سے یرد میں, یرد سے ادریس میں, ادریس سے, ادریس علیہ السلام کا نام متوشلخ بھی ہے, متوشلخ سے یہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لامک میں آیا. لامک سے حضرت نوح علیہ السلام, جو حضرت نوح علیہ السلام اولاد آدم میں دوسرے رسول بھی ہیں. نوح علیہ السلام کی جبین مبارک خوب چمکتی رہی, اور پھر یہ نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے بیٹے سام میں آیا. سام سے یہ نور ارفخشد میں آیا, ارفخشد سے پھر شالخ میں آیا, شالخ سے پھر ایبر میں آیا, ایبر سے یہ نور فالخ میں آیا, فالخ سے یہ راعو میں آیا, راعو سے یہ صاروخ میں آیا, صاروخ سے یہ پھر ناحور میں آیا, ناحور سے پھر تارح میں, تارح سے پھر یہ جبین مصطفیٰ نور مصطفیٰ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی پیشانی میں آیا. ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیشانی مبارکہ خوب جگمگاتی رہی. آپ نے 2 شادیاں کی ہیں, سارا سے بھی ہاجرہ سے بھی. حضرت سارا سے اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے, لیکن یہ نور منتقل نہیں تھا. ابراہیم علیہ السلام نے ہاجرہ سے نکاح کیا سلام اللہ علیہا. حضرت ہاجرہ سے بیٹے پیدا ہوئے اسماعیل علیہ السلام, پھر یہ نور مصطفیٰ جبین اسماعیل میں آ گیا. اسماعیل علیہ السلام کا مشہور واقعہ تمہیں معلوم ہوگا. اللہ نے ابراہیم کو حکم دیا تھا جاؤ اپنے بیٹے کی قربانی کرو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم خداوندی پر عمل کرنے کے لیے مینا کے مذبح خانے میں لائے اور ہاتھ پیر باندھ کر کے, کیا ان کی گردن پر چھری نہیں چلائی تھی؟ ہر بقرعید کو ہم یہ واقعہ سناتے ہیں. گردن پر چھری چلائی, نہ چلی. ابراہیم علیہ السلام نے پتھر پر چلائی, پتھر ٹکڑے ہو گیا. پھر گردن پر چلائی, نہیں چلی. عشاق مصطفیٰ کہتے ہیں کیسے چلے گی؟ جبین اسماعیل میں نور مصطفیٰ جگمگا رہا تھا. نور مصطفیٰ امانت کے طور پر اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی میں ابھی موجود تھا, اسے کائنات میں فرش گیتی میں آنا تھا. اب سنو اور اس نور مصطفیٰ کی منزلیں, اس کا سفر اللہ رب العزت نے پاک اسلاب میں رکھا, پاک پشتوں میں رکھا, پاک ماؤں کے رحم میں رکھا. حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پھر یہ نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نابت میں آیا, نابت سے یشجب میں آیا, یشجب سے تیرح میں آیا, تیرح سے ناحور میں آیا, ناحور سے مقوم میں آیا, مقوم سے عدد میں آیا, عدد سے عدنان میں آیا, عدنان سے پھر معد میں آیا, معد سے نزار میں آیا. یہ سب میں میرے رسول پاک کے آبا و اجداد کے نام پڑھ رہا ہوں. ہر نام پر آپ رضی اللہ عنہ کہیں, علیہ السلام کہیں, اللہ ان پر سلامتی بھیجے. اب میں نے سنایا
अदनान तक ये नूर मुस्तफ़ा मंजिलें तय करता हुआ तशरीफ लाया। अदनान से फिर माद में, माद से नज़ार में, नज़ार से मुदर में, मुदर से इलियास में, इलियास से मुदरिका में, मुदरिका से खुजैमा में, खुजैमा से किनाना में, किनाना से नदर में, नदर से मालिक में, मालिक से फहर में, जिनको कुरैश कहा जाता है, कुरैश से गालिब में, गालिब से लुई में, लुई से काब में, काब से मुर्रा में, मुर्रा से खिलाब में, खिलाब से कुसई में, कुसई से अब्दे मुनाफ में ये नूर आया। अब्दे मुनाफ से ये नूर मुस्तफ़ा मुंतकिल होते हुए सैयदना हाशिम की जबीन पाक में आया। सैयदना हाशिम से मुंतकिल होते हुए मुस्तफ़ा का नूर सैयदना अब्दुल मुत्तलिब में आया। अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी से ये मुंतकिल होकर आपके फर्जंद अर्जुमन सैयदना अब्दुल्लाह की पेशानी में आया। सैयदना अब्दुल्लाह की जबीन मुबारका से ये नूर मुंतकिल होकर के रजब के महीने में बीबी आमिना के शिकमे मुबारका में आया। सैयदा बीबी आमिना के शिकमे मुबारका रजब के महीने में ये नूर मुस्तफ़ा मुंतकिल हुआ। 9 माह उनकी माँ को सादतें बख्शता रहा, 9 माह उनकी माँ को उरूज बख्शता रहा। ना कोई दर्द, ना कोई कर्ब, ना कोई फिक्र। बीबी आमिना को हर तरह के दर्दों से आजादी थी, बल्कि उन्हें कभी बोझ भी महसूस नहीं हुआ। ये नूर मुस्तफ़ा बीबी आमिना के बतन से 12 रबीउल अव्वल को इस फर्शे गीती पे जलवागार हुआ। आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा, आलम में रंग बदला, सुबह शबे विलादत। मैं नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ये मंजिलें आपसे अर्ज कर रहा था कि आपका शजर नसब बड़ी बरकतों वाला है, क्योंकि कुरान कह रहा है व तक़ल्लुबका फिस साजिदीन। ऐ रसूल, हमने आपके नूर को, आपके नुतफे को हमेशा सजदा करने वालों में रखा है। सजदा करने वालों में रसूल पाक के नूर को रखा गया। अब ये जालिम कहते हैं बीबी आमिना और हजरत अब्दुल्ला काफिर थे। मुआज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। मेरे रसूल के बाप, मेरे रसूल की माँ, उनके लिए ऐसे नाजेबा कलमात ना इस्तेमाल करो। ए मुसलमानों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नसब पर अगर तुम एतराज करो, और एक एतराज करते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाप आजर थे, कुरान में आया है आजर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाप का नाम नहीं, वो उनका चाचा था जो काफिर था, बुत परस्त था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम तारुह था, जो किताबों में मौजूद है, सही किताबों में। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत अब्दुल्लाह तक जितनी भी पुश्तें आई, जितनी भी पीढ़ियां आई, इनमें एक भी काफिर नहीं था, एक भी मुशरिक नहीं था। अपने अपने जमाने में या तो वो अपने नबियों के, अपने रसूलों के जमाने में उनके उम्मती बनकर मोमिन रहे, या अगर नबी का जमाना नहीं था तो जमाने फतरत में वो मुआहिद बनकर रहे, यानी एक खुदा की इबादत करते हुए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला हुजूर के दादा। मुझे पूरी तारीख छान मार के बताओ, 360 बुत तो काबे के पास थे। क्या हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कभी किसी बुत की पूजा की है? मैं उनसे पूछता हूं जो रसूल पाक के वालिदैन को बुत परस्त या काफिर कहें, मैं उनसे पूछूं, अरे हजरत उस्मान के सीरत में यह मिलता है कि जिंदगी भर उन्होंने बुतों की परस्तिश नहीं की। हजरत अबू बकर की सीरत में मिलता है, यानी ईमान लाने से पहले भी उन्होंने कभी बुतों को सजदा नहीं किया था। जो नफ्स शरीफ थे पैदाइशी, वो बुतों की पूजा नहीं करते थे, आइडियल वर्शिप नहीं। आज भी जो सलीमुत्तबा लोग हैं वो आइडल वर्शिप, यानी बुतों की इबादत को वो नहीं तस्लीम करते। खुदा एक है जिसने सारी कायनात को पैदा किया, जिनको हमने अपने हाथों से पैदा किया, वो खुदा नहीं हो सकते, वो मखलूक है। तो क्या वो उसे चाहिए कि वो जिसको तुमने बुत बनाया है वो तुमको खुदा कहने लग जाए कि मुझे तो इसने बनाया है? उल्टा तुम कह रहे हो। बहरहाल हमारा खालिक सिर्फ अल्लाह है। अजीजा ने गिरामी, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आबा व अजदाद में कोई मुशरिक और काफिर नहीं था। अब ये मसला मैंने आपको बताया। दोनों के मुतालिक, हजरत अब्दुल्ला और हजरत आमिना के मुतालिक थोड़ी सी और बातें मैं बता दूं। वो ईमान लाए थे कि नहीं, इस पर 3 जमातें उलमा की। इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने पूरी किताब लिखी है इस पर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन मोमिन थे और जन्नत में। उन्होंने साबित किया 3 तरीकों से उलमा साबित करते हैं। पहला तरीका तो यह है कि इनकी वफात हुजूर के ऐलान नबुव्वत से पहले हो गई।
حضور نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا 40 سال کی عمر. حضرت آمنہ کی وفات حضور کے 6 سالہ عمر میں ہی ہو گئی. حضرت عبداللہ جو حضور کے والد ہیں حضور کی پیدائش سے 6 مہینے پہلے انتقال کر چکے. تو جب حضور کی نبوت کا